السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، سود دونا دوں نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جیسے آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنموں کو جو بنایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بنایا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی جو ہے اپنی بدعملی کی بنا پر اس میں جائیں گے، حالانکہ وہ ہماری چیز لیے نہیں بنی، وہ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کفار عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے قرض کی مدت پوری ہوتی اور وہ مقروض سے تقاضا کرتے اور مقروض ادا پر قادر نہ ہوتا اور معذرت کرتا تو اس سے کہتے کہ تو قرض بڑھا دے، ہم ادا کی مدت بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ مقروض اپنے پر دگنا قرض مان لیتا تو یہ اسے دگنی مہلت دے دیتے، یعنی پیسے دیتے اور جو مہلت ہوتی اس مہلت میں اپنے پیسے مانگتے، جب پورا ہو جاتی کہ لاؤ ہمارے مان لو 100 روپے دیے، تو کہا آپ 100 روپے دو، کہا ابھی نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہم تجھے اتنا وقت اور دے رہے ہیں، 200 روپے لیں گے، دگنے کر دیتے اس کے، یعنی جتنے بھی دیتے، اگر 10,000 دیتے تو 20,000 لیں گے، اس کا دگنا کر دیتے۔ ایک دم وہ راضی ہو جاتا کہ ٹھیک ہے اتنی مہلت تو مل رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، تو یہ اسے دگنی مہلت دے دیتے۔ بارہا ایسا ہی ہوتا، وصول ہونے تک قرض کئی گنا ہو جاتا، اور یہ ظالم اس بیچارے مقروض سے ایک ایک کے 50 بلکہ 100 وصول کرتے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ، اور اللہ اور رسول کے فرمانبردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ زمین کی جنت کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے کہ جنت ایسی ہے کہ تمام زمینیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان جو ہیں اس کی چوڑائی میں ہی آ جائیں گی، سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جہنم بتا دیا تھا، جہنم ہے کافروں کے لیے اور جنت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ عبداللہ ابن حمید وغیرہ محدثین نے حضرت عطا ابن ابی رباح سے روایت کی کہ ایک بار صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی شریف میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے کہ جب ان میں سے کوئی رات میں گناہ کر لیتا تو سویرے ہی اس کا کفارہ ادا ہو جاتا، کوئی بھی گناہ کرتا تو صبح ہی اس کا کفارہ ادا ہو جاتا کہ رب تعالیٰ اس کے دروازے پر اس کا گناہ تحریر فرما دیتا تھا۔ وہ رات میں کوئی بھی گناہ کرتے، صبح کو اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، جس سے وہ گناہگار بدنام ہو کر آئندہ کے لیے تائب اور گزشتہ پر نادم ہو جاتا تھا۔ تو آدمی بہت ڈرتے تھے کہ یار یہ تو پوری بدنامی ہو جائے گی، کتنا ہی چھپ کے کوئی گناہ کرتا، صبح کو دروازے پہ وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، تو آدمی صبح کو پھر توبہ کرتا، معافی مانگتا تو ان کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا۔ ہماری پردہ پوشی تو فرمائی گئی، مگر اس سے کفارہ گناہ تو ادا نہ ہوا۔ ہمارے گناہ چھپا تو دیے گئے لیکن وہ گناہ اب ہمارے اوپر رہ تو گئے، کفارہ اس کا کہاں ادا ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جن میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور نیک اعمال میں سبقت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تم نیک اعمال کرو گے تو جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کرو، اور نیک اعمال تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، تمہاری پردہ پوشی بھی کی جائے گی، تمہارے گناہ لوگوں کے سامنے لائے بھی نہیں جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیک اعمال کے ذریعے مٹا بھی دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اب وہ دور ہوتا تو سوچو ذرا، کتنے گناہ دروازے پہ صبح کو لکھے ہوئے ملتے، جو ہم گناہ رات دن کرتے ہیں خود بخود اللہ کی طرف سے وہ ہوتے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی کیسی پردہ پوشی فرمائی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہمارے نیک اعمال کو بنا دیا، کہ ہم جو نیک اعمال کرتے جائیں گے۔ وضو کرتا ہے آدمی، تو وضو کرتے ہیں تو ہر اعضاء سے جہاں جہاں وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہوں کی ساری جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اب تک، گناہ صغیرہ، وہ سب اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں ٹوکری بنا کر، اور جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے وہ سب گر جاتے ہیں خط۔ بولیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بتاؤ جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں جو ہے 5 بار نہائے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ کہا ایسے ہی حال وضو کا ہے، کہ تم دن میں 5 بار وضو کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو بالکل صاف کر دے گا۔ تو یہ جتنے احسان مانو اپنے رب کا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا بھی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہمارے نیک اعمال کو بنا دیا۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی پہچان بتائی کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے طریقے بہت ہیں، مسجد میں خرچ کرنا، مدرسے میں خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، تو اللہ کی راہ میں نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، دکھاوا نہیں ہے۔ اگر دکھاوا ہے تو سب بیکار۔ نیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے، غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی جائے، برداشت کر جائے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو اس کو معاف کر دینے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کی 4 صفتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو امیری غریبی یا خوشی و غم یا شادی و موت یا راحت و مصیبت یا زندگی و موت و بعد موت ہر حال میں بقدر طاقت اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور سخت غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ نفسانی غصہ پی جاتے ہیں کہ باوجود قدرت کے غصہ جاری نہیں کرتے، اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں یا دوسروں کی ایذاؤں یا مجرموں کے جرموں کو بخش دیتے ہیں، کہ باوجود قادر ہونے کے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو جو مخلوق کے لیے مضر نہ ہوں بلکہ مفید ہوں بہت ہی پسند فرماتا ہے کہ ان پر اس احسان کے بدلے احسان فرمائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبکم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها والنعم اجر العاملین۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ان لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی بے حیائی ہو جائے ان سے، اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں رب سے، اور گناہ کون بخشے اللہ کے سوا؟
اللہ کے سوا کون بخشے گا گناہ؟ اور گناہ کون بخشے اللہ کے سوا؟ اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر نہ اڑ جائیں، جو کیا اس پہ اڑے نہیں رہے، ہو گیا ہونے والی بات تھی گناہ، اس سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، اپنے اڑ نہیں رہے ہیں۔ اڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان اڑ گیا، دیکھو قیامت تک کے لیے جو ہے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور جہنم میں جائے گا آخر میں، صرف گناہ پر اڑنے کی تو وجہ سے۔ تو جان بوجھ کر نہ اڑ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔ گناہگاروں کے لیے یہ سب سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ گناہگار ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور جنت کی بشارت سنا رہا ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے گا۔ رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے۔ لیکن گناہوں میں ہمیں جو ہے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیا معلوم کب موت کا پھندا جو ہے ہمارے گلے میں پڑ جائے، یہ سوچتے رہنا کہ ارے کر لیں گے۔ روایت ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی جن میں گہری دوستی تھی، دو لوگ تھے، ایک انصاری تھے ایک ثقفی، دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور بھائی چارہ تھا، وہ کبھی آپس میں جدا ہوتے ہی نہ تھے۔ ایک بار ثقفی جسے اپنی زبان میں کہتے لنگوٹیا یار، ویسی دوستی بہت گہری بہت پکی دوستی تھی۔ ایک بار ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے اور اپنے گھر کا انتظام و کاروبار انصاری کے سپرد کر گئے کہ میرے گھر کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، تو میرے گھر کا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، سب کا خیال رکھنا۔ چنانچہ وہ انصاری کام کاج کے لیے ثقفی کے گھر پردے کے ساتھ جاتے آتے رہے۔ ایک دن گوشت یا کوئی اور چیز ثقفی کے گھر دینے گئے۔ ثقفی کی بیوی نے اندر سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اس کا ہاتھ چوم لیا، فوراً ہی شرمندہ ہو گئے۔ یہ گناہ جیسے ہی ہوا فوراً ہی دل میں آیا کہ یہ کیا ہو گیا، شیطان نے ان سے یہ کام کرایا، تو فوراً ایک دم گھبرا گئے کہ یہ ہوا کیا مجھ سے، فوراً ہی شرمندہ ہو گئے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ اپنے سر پر خاک ڈالتے تھے، منہ پر تماچے مارتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے غازی بھائی کی خیانت کی ہے، فوراً رونے لگے۔ یہ احساس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، گناہ کا آدمی کو احساس ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ تو بھائی کی خیانت کی ہے۔ کئی روز تک ان کا یہی حال رہا۔ جب ثقفی اپنے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا میرے انصاری بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بولی خدا ایسے بھائی کسی کو نہ دے، اور تمام ماجرا سنا دیا۔ ثقفی اس انصاری کی تلاش میں نکلے، انہیں پہاڑوں میں سجدہ ریز اور آنسو بہاتے ہوئے پایا۔ پہنچے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے الہی لٹ گئی میری ساری کمائی، میں اپنے مجاہد و غازی بھائی کا خائن ہوں۔ اس درد سے عرض کر رہے تھے کہ ثقفی بھی رو پڑے۔ ان کی اس بات کو دیکھ کر ثقفی بھی رونے لگے، ان کے دوست۔ محسوس یوں ہوتا تھا کہ پہاڑوں کے پتھر بھی ان کے ساتھ رو رہے تھے۔ ثقفی نے انصاری کو سجدے سے اٹھایا اور کہا کہ یہاں سجدے نہ کرو، اس شفا خانے میں چلو جہاں ہر درد مند کا علاج ہے، یہاں مت سجدہ کرو، آؤ چلو وہاں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، دیکھو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، اللہ سے ہر جگہ مانگ سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کے دربار میں جا کر مانگنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہ مانگو تو کہیں بھی، وہ بھی کہتا ہے مانگو اللہ سے کہیں مانگو، بے شک اللہ سے ہر جگہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے دربار میں جا کر مانگو گے اس کی بات ہی اور ہے۔ تو ہم غوث اعظم کے دربار میں، خواجہ غریب نواز کے دربار میں، اعلیٰ حضرت کے دربار میں جا کر جو مانگتے ہیں، مانگتے اللہ ہی سے ہیں، لیکن اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ یہاں زیادہ جو ہے جلدی قبول فرمائے گا ان کے وسیلے سے۔ دیکھو صحابی بھی جو ہے وہاں سے مانگ رہے تھے تو وہاں سے اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے کر چلے کہ یہاں نہیں، چلو سرکار کی بارگاہ، وہاں چل کر مانگنا جو مانگنا ہے۔
جہاں ہر درد مند کا علاج اور ہر بیماری کی دوا ہے، وہاں چلو جہاں گنہگار جایا کرتے ہیں، وہاں چلو جہاں گنہگاروں کو قرآن بھیج رہا ہے۔ غرض کہ انہیں مدینہ منورہ لے آئے۔ اتفاقاً عصر کی نماز کے وقت یہ دونوں حضرات مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اور ادھر پہاڑ سے یہ دونوں آئے، ادھر سدرہ سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ بتائیے، یہ صحابہ اکرام تھے، گناہ بھی ہو جاتا تھا تو جبریل امین تشریف لا رہے ہیں ان کی بخشش کی سنانے کے لیے۔ سدرہ سے جبریل امین یہ دونوں آیتیں لے کر آئے۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے جس میں کہا گیا، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے اللہ کے سوا، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر نہ اڑ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔ تو اللہ نے انہیں جنت کی بشارت سنا دی کہ اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے اور تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا۔ اللہ فرماتا فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ زمین کی سیر کرنے کو اللہ منع نہیں فرماتا ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھیں، اور جہاں جہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں نازل کی اور جنہوں نے گناہ کیے ان پر اللہ کا عذاب ہوا، اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ ہماری نیت یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تفریح گانے باجے گاتے ہوئے آج جو ہے خواجہ صاحب کے مزار پر بھی جا رہے ہیں تو بسوں میں گانے بجتے ہوئے جا رہے ہیں، کلیہ شریف جا رہے ہیں تو بسوں میں گانے بجتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ اللہ والوں کے دربار پر جا رہے ہو، آپ پکنک منانے جا رہے ہو، تفریح کرنے جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو تو وہاں ویڈیوگرافی، ادھر ویڈیوگرافی، یہ سب کیا ہے؟ مانا آج کل جو ہے ویڈیوگرافی عام ہو گئی ہے، لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ جس کے بارے میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے اور بنوانے والے پر ہوگا، یہ حدیث ہے۔ تو اگرچہ کتنی ہی عام ہو جائے، اگر آپ جان بوجھ کر اس کام کو کرو گے تو آپ اسی زمرے میں آ جاؤ۔ راستہ چل رہے ہیں، کیمرے لگے ہیں، وہ تو بنی رہے ہیں، کوئی نہیں بچا، یہ بات حقیقت ہے، لیکن ایک آپ خود ہی جو ہے کیمرے والے کو بلاؤ اور کہ میرا فوٹو کھینچ، ایک آپ خود ہی موبائل لے کر اپنا فوٹو کھینچو۔ یہاں کیا مجبوری ہے مجھے بتائیے آپ؟ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اپنی سیلفی لو؟ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ کیمرے کو بلا کر آپ اپنی پوری ویڈیو بنواؤ؟ اس میں کہاں سے جو ہے آپ کو شریعت اجازت دے دے گی اس کام کی؟ پھر کہو کہ آپ ارے عوام ہے سب بنی رہی ہے، جو بن رہی ہے وہ عوام میں جو جگہ جگہ کیمرے لگ چکے ہیں وہ مجبوری ہو گئی، وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو چکا ہے معاملہ، وہاں ہم بچ ہی نہیں سکتے کسی صورت میں۔ ہمیں سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے، ہمیں جو ہے جنکشن بھی جانا ہے، ہمیں ایئرپورٹ بھی جانا ہے، ہمارے کام ہیں، وہ کام نہیں رک سکتے، وہ تو ایک ضروریت کی چیز ہو گئی، وہاں مجبوری آ گئی۔ اور جہاں مجبوری نہیں آئی ہے آپ کھڑے ہو کر خود کھنچواؤ، یہ آپ اس زمرے میں آؤ گے جو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس پر ہوگا جو ہے فوٹو کھینچے یا کھنچوائے، تصویر بنائے یا بنوائے۔ آپ اس کو یہ دلیل نہیں دے سکتے ہو ہمارا میاں سب بن رہے ہیں، رستہ چلتے کون بچا ہے، کھنچ تو سب کی رہی ہیں، وہ الگ چیز رہی، وہ بلوائے عام ہے۔ بلوائے عام جب ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ بلوائے عام میں جہاں بلوہ ہو چکا ہے، ایک عام کے بچنا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آدمی بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا، اسے کھانے کے لیے نکلنا پڑے گا، کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو آپ اس کو یہ مت کہو کہ فوٹو کھنچ گیا، لیکن آپ خود اپنی سیلفی لو، آپ خود کیمرے والے کو بلا کر کھنچواؤ،
وہاں آپ اسی حدیث کے زمرے میں آ جاؤ. یہ عالم بھی سن لیں، حافظ بھی سن لیں، صرف جو ہے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دینے سے وہ عالم نہیں بن جاتا ہے. آپ نے 1,00,000 کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا ہے، آپ کے سینے میں جو ہے پورا قرآن جو ہے اتر چکا ہے، آپ نے یاد کر لیا ہے، لیکن جب تک اس قرآن پہ عمل نہیں ہے کچھ نہیں. آپ حدیث کے اس معاملے میں نہیں آئیں گے جو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے حافظ شفاعت کرائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ انہی حافظوں کے لیے ہے، انہی عالموں کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یہ یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے. اس کی تفسیر پھر سنائیں گے. ابھی ایک اور بات ہے جو آپ کو سنانا ہے. بات یہ ہے خوشی کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا. اس پروردگار نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ اس غریب ناچیز کو جو ہے عمرے کے لیے بلا لیا ہے.